السلام علیکم۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل حالات آتے ہیں، ہم سٹریس میں ہوتے ہیں یا کسی پریشانی میں ہوتے ہیں یا یہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ تلقین کی جاتی ہے کہ خدا پہ بھروسہ کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ تو خدا پہ بھروسے سے کیا مراد ہے؟ اور خدا پہ بھروسہ کرنے سے ہمارے حالات میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں۔ خواتین و حضرات، پریشانی کی حالت میں، ڈپریشن میں، سٹریس میں اب آپ اکثر اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ کافی ہاتھ پاؤں مار لیتے ہیں اور چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، اس طریقے سے نہیں جا رہی ہوتی جیسا کہ آپ کی خواہش ہے، تو ایک مایوسی کا اور تنہائی کا احساس آپ کے دماغ پہ طاری ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسے حالات میں ہم اپنے معاشرے میں سنتے ہیں کہ خدا کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جب آپ کسی بہت ہی مایوسی کی صورتحال میں ہوں، تنہائی کی جگہ پہ ہوں، چیزیں بالکل ٹھیک نہ ہو رہی ہوں، معاشی طور پہ، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، صحت کے لحاظ سے آپ بہت پریشان ہوں، تو اکثر خدا پہ بھروسہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایکچولی بھروسہ کرنے سے کیا مراد ہے اور اس سے ہمیں کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ اپنے حالات سے کمپرومائز کرنا، یہ بات سمجھ لینا کہ میرے ساتھ جو چیز ہو رہی ہے، میں جن حالات سے گزر رہا ہوں، میرے اوپر جو پریشانی یا مشکل یا برے حالات پڑے ہوئے ہیں، یہ اس میں خدا کی منشا اور خدا کی رضا ہے۔ اس کے اوپر پھر یہ بھی سوچنا کہ یہی چیز اس وقت میری ذہنی، معاشی اور جسمانی ارتقاء کے لیے بہترین ہے، یہی آزمائش میرے لیے بہترین ہے جو خدا نے میرے اوپر ڈالی ہوئی ہے۔ یہ ہے مراد خدا کے بھروسے سے۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اس کو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں جن حالات سے گزر رہا ہوں، یہ حالات اس وقت میرے لیے بیسٹ ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ بات سوچنا بعض اوقات بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کے حالات بہت خراب ہوں تو اس عقیدے کو اپنے ذہن پہ حاوی کرنا بہت مشکل ہے۔ مگر یقین جانیے کہ خدا کے اوپر مکمل بھروسے سے مراد یہی ہے کہ آپ جینوئنلی، حقیقتاً یہ بات سوچ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں کہ میں جن حالات سے گزر رہا ہوں، یہی حالات اس وقت میرے لیے بیسٹ ہیں۔ اگر آپ اپنے ذہن پہ یہ سوچ حاوی کر لیتے ہیں تو آپ کے مشکل سے مشکل حالات بھی آپ کے لیے آسان ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیں یا کوشش کرنا چھوڑ دیں، لیکن آپ کوشش تو کرتے رہیں گے اپنے حالات کو بہتر کرنے کی، یا جس طریقے سے آپ اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، مگر اپنے ذہنی سکون کے لیے آپ کو یہ بات مکمل طور پر سمجھنی پڑے گی اور ماننی پڑے گی کہ یہ حالات میرے لیے بہترین حالات ہیں۔ اس کے لیے چاہے آپ کو دن میں اپنے آپ کو جتنی دفعہ بھی کہنا پڑے، اپنے آپ سے بات کرنی پڑے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ایکسرسائز کرنی پڑے کہ یہی حالات میرے لیے بہتر حالات ہیں، اور اللہ کے اوپر مجھے پورا اطمینان اور بھروسہ ہے کہ جن حالات سے میں گزر رہا ہوں، میرے نصیب میں یہی لکھے گئے ہیں فی الوقت، مگر میں ان کو بدل سکتا ہوں اپنی کوشش سے اور اپنی کاوش سے۔ یہ ویڈیو میں ایک مثال دے کر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کچھ ایسی ہے، ایسی صورتحال اکثر لوگوں کو پیش آتی ہے کہ آپ کسی معاشی پریشانی کا شکار ہیں، آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے، جو نوکری مل رہی ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہی، گھر میں پیسے نہیں آ رہے اور کچھ تنگی کا سامنا ہے۔ اب آپ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، نوکری کی تلاش بھی کر رہے ہیں، اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک ذہنی جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ آپ اس صورتحال کو اپنے ذہن میں ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ آپ اس صورتحال سے لڑ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ خدا پہ بھروسے کی یہی علامت ہے کہ آپ اپنے ذہن میں اپنے آپ سے لڑنا چھوڑ دیجیے اور پورا یقین کامل کیجیے کہ آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ اپنے ذہن کو پرسکون رکھیے اور دنیاوی طور پہ محنت کرتے رہیے۔ اس سے آپ کا نہ صرف وقت اچھا گزرے گا بلکہ آپ کے حالات بھی بہت تیزی سے تبدیل ہو جائیں گے۔ آئی ہوپ کہ میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو سرخ رنگ کے بٹن کو دبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔